دوستو یہ مرزا جہنمی کی بات سنیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ سید حافظ عاصم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالی کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ غوث وقت کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں، اور یہاں پہ لوگوں نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے۔ وہ ایک بھگوڑا یوٹیوبر داڑھی رکھ کے جو جھوٹ بولتا ہے، وہ بھگوڑا مجھ سے بھگوڑا ہوا ہے، ملک سے جو ہوا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اس نے بھی جناب ٹویٹ کر دی کہ جناب اڈے مانگ لیے جی امریکہ نے، پھر بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ یہ علی مرزا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے علم کا نقاب اوڑھ کر جہالت اور منافقت کو فروغ دیا ہے۔ زبان پر حسین کا نام ہے مگر دل یزید وقت کے قدموں میں۔ یہ وہ بدبخت ہے جو امت کے جذبات سے کھیل کر یزیدی سوچ کو علمی لفاظی کے ذریعے قبول عام دلوانا چاہتا ہے۔ اگر علی مرزا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو وہ عمر سعد سے بڑھ کر یزید کے لشکروں کا نعرہ زن ہوتا، زبان سے دلائل دیتا اور ہاتھوں میں نیزہ لے کر اہل بیت کے خیموں کو لوٹنے والوں کا دفاع کرتا۔ یہ وہ شخص ہے جسے اگر مسجد میں بٹھا دو تو ممبر سے ظلم کا فتویٰ دیتا ہے، اور اگر عدالت میں بٹھا دو تو ظلم کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ غوث وقت ہے اور عمران ریاض بھکوڑا۔ جہاں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا وہاں یہ ننگے نہانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی سیاسی سمجھ اور سوجھ بوجھ کر دیکھتے ہوئے یقین ہو گیا کہ یہ دینی طور پر مکمل بانج ہے۔ اس کے چکر میں لوگوں نے ہزاروں بزرگوں کو برا بھلا بولنا شروع کر دیا تھا، جن کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا تھا، ورنہ آج یہ کسی مندر کے دربار میں کسی کاکا رام کا بیٹا ہوتا، گنگا جل سے نہاتا اور ان کی مورتی پر سرسوں کے چراغ جلاتا۔ شکر کرے کہ کسی بابے کی وجہ سے اس کے بڑوں نے دین اسلام قبول کر لیا، اور اللہ غریق رحمت کرے مستانہ صاحب کو ان کی زبان میں کہیں تو یہ کسی اوتری ماں کا کھوچل بچہ ہے۔ اور اسی طرح کے کئی بچے مارکیٹ میں آج کل گھوم رہے ہیں جن کو ان کے ناموں کی وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے سازگار حکمت عملی اپنائی جا سکے، مگر یہ ہو نہیں پا رہا۔ آپ اپنے ناموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کی جگہ نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگانا شروع کر دیں تو لوگوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں اور دلوں میں ڈال دی ہے۔